مقصد آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے، مقصد ایک ہی تھا، مقصد یہ تھا کہ کسی طرح سے اپنے آپ کو کرپشن کیسز سے ریلیف دیں۔ انہوں نے دوسرا راستہ یہ اختیار کیا کہ عمران خان کو ہٹا دیا جائے اور یہ خود آ کر این آر او لے لیں، اور ایسا ہی ہوا۔ عمران خان کی حکومت کو جس طریقے سے بھی اس کی انہوں نے تفصیل میں بات کی ہے، جو انہوں نے استعمال کیا 2 نمبری سے، وہ آ کر انہوں نے پہلا کام یہ کیا، نیب امینڈمنٹس کر دی جو آج چیلنج ہوئی ہے سپریم کورٹ میں۔ اور اس سے ہوا کیا؟ اس سے ان کے تو سارا ان کو ریلیف مل گیا، لیکن جس طرح یہ بتا رہے تھے عوام کو تکلیف کا سفر شروع ہوا، اور یہ جو 9-10 مہینے ہیں کدھر آ گیا پاکستان۔ ایک این آر او 1 تھا جو مشرف نے دیا تھا، اور جنرل مشرف اللہ انہیں جنت میں جگہ عطا فرمائے، انہوں نے بعد میں ایڈمٹ کر لیا کہ میری زندگی کی بہت بڑی غلطی تھی ان کو این آر او دینا۔ اس این آر او سے جو پاکستان کو نقصان ہوا، یہ کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے، لیکن ہم نے سبق نہیں سیکھا۔ 6,000 ارب روپے قرضہ تھا ملک کی تاریخ میں 1947 سے لے کے ان کے آنے تک، این آر او 1 کے ہونے تک، اور این آر او 1 کے ہونے کے بعد 10 سال یہ لوگ آتے ہیں 6,000 ارب سے اسے 30,000 ارب پہ لے کے چلے جاتے ہیں، اور باقی سارے فگرز آپ کے سامنے انہی کی حکومتوں کے۔ پھر عمران خان صاحب آتے ہیں، اور جو عمران خان صاحب اقدامات کرتے ہیں، 6% پہ ہماری گروتھ ریٹ چلی جاتی ہے، ایکسپورٹس ہماری ریکارڈ سارے توڑ دیتی ہے، ریمیٹنسز 19 ارب ڈالر سے 30 ارب ڈالر پہ چلے جاتے ہیں، یونیورسل ہیلتھ کوریج جو امریکہ نہیں دے سکا اپنے شہریوں کو، وہ عمران خان نے دی، مفت علاج کی سہولت 10 لاکھ روپے سالانہ ہر خاندان کو عمران خان وہ لے کر 10 ڈیمز کی تعمیر شروع ہوئی۔ ہر لحاظ سے پاکستان آگے جا رہا تھا، سارے اکنامک انڈیکیٹرز، زراعت کی گروتھ دیکھیں، انڈسٹری کی گروتھ دیکھیں، سروسز کی گروتھ دیکھیں، میجر کنٹریبیوٹرز ہیں یہ 6% جی ڈی پی گروتھ کے اندر، یہ ساری چیزیں آئیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پی ڈی ایم کا اپنا اکنامک سروے کہہ رہا ہے جب وہ حکومت میں آئے۔ اب جب عمران خان کی حکومت چلی جاتی ہے تو آج این آر او 2 کے نقصانات جو ہیں اس کا آپ اندازہ لگائیے۔ اس وقت ہیلتھ کوریج فارغ کر دی انہوں نے، غریب کے پاس وہ سہولت اب نہیں رہی، ساتھ میں ہماری ایکسپورٹس نیچے گر گئیں، گروتھ ہماری انتہائی نیچے، فارن ریزروز ہمارے ختم ہو کے رہ گئے ہیں، ہر لحاظ۔ اور مہنگائی جو عمران خان کے دور میں فوڈ انفلیشن جو کہ 15% تھا، فوڈ انفلیشن جو 15% تھا، وہ آج 42% پہ چلا گیا ہے، 42% پہ چلا گیا ہے۔ تو یہ ہوا جی این آر او 2۔ انشاءاللہ کیونکہ یہ پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن ہے، یہ بالکل عوام کے ساتھ زیادتی ہے، عوامی نمائندے کبھی بھی ایسی لیجسلیشن کرنے کا حق نہیں رکھتے جو کہ عوامی طور پہ جس کو عوام کو نقصان ہو، قوم کو نقصان ہو۔ اس لیے امید ہے کہ یہاں سپریم کورٹ سے جو ہے فیصلہ جو ہے اس کے خلاف آئے گا، ہمیں امید ہے